کوئی ان سے کوئی لمبا چوڑا اختلاف نہیں کر سکتا ان باتوں سے جو انہوں نے کی۔ اس کے بعد رائے صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، ان کی باتوں سے بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ میں سب سے پہلے جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری تاریخ ہے اس پہ محمود خان نے جو روشنی ڈالی ہے، میں زیادہ دور ماضی میں نہیں جاؤں گا۔ افغانستان آخری ملک تھا پاکستان کو ریکگنائز کرنے والا جب ہم آزاد ہوئے تھے، اور تب سے لے کر 80 کی دہائی یا 70 کے اوائل میں ہمارے ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا۔ پاسپورٹ ویزا وغیرہ کوئی نہیں تھا، ریڈ پاس کے اوپر جو ہے پاکستانی وہاں پہ جا سکتے تھے۔ میں خود کئی بار گیا۔ آزادی کے فوراً بعد انہوں نے 2 دفعہ حملہ بھی کیا، آرمڈ اٹیک کیا پاکستان کی نوزائیدہ ریاست کے اوپر۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود ہم نے جناب اسپیکر اس بیک ڈراپ میں جو بھی ہمارے افغانستان کے ساتھ پارٹیشن کے بعد، آزادی کے بعد جو تعلقات تھے، ہم نے 2 جنگوں میں فریق بنے جو افغانستان کے سوائل پہ لڑی گئیں۔ جناب اسپیکر، سوویت یونین جب آیا افغانستان میں تو کابل میں جو حکومت تھی ان کے انویٹیشن پہ آئے تھے، ان کی مرضی سے آئے تھے، کوئی انویژن نہیں تھی۔ یہ آئیڈیا یا یہ تھیوری جو ہے یہ امریکنوں کی تھیوری ہے۔ ہم نے ان 2 جنگوں میں کوئی اسلام کے لیے یا مذہب کی محبت کے لیے شرکت نہیں کی تھی۔ دونوں ڈکٹیٹروں کو لیجیٹمیسی چاہیے تھی اور ایک سپر پاور کی جو ہے تائید چاہیے تھی، اس لیے ہم نے کی تھی۔ ون شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ وہ جہاد تھا، کوئی جہاد وغیرہ نہیں تھا۔ وہ ایک سپر پاور کی جنگ تھی، اس کے لیے ہم نے اپنا کریکولم چینج کر دیا۔ آج تک وہ کریکولم دوبارہ نہیں ہم بحال کر سکے جو آپ نے، میں نے اور یہاں پہ بہت سے لوگوں نے 60 کی اور 70 کی دہائی میں پڑھا۔ یہ فیتھ یونٹی ڈسپلن نہیں قائد اعظم نے کہا تھا، یونٹی فیتھ ڈسپلن کہا تھا۔ یہاں تک مائکرو قسم کی چینجز جو ہیں اس ملک کے جو ایتھوس تھا، پولیٹیکل ایتھوس تھا، ریلیجس جو ایتھوس تھا، اس کو امینڈ کیا گیا، اس میں چینجز کی گئیں کیونکہ ہم نے ایک میڈ ان امریکہ جہاد لڑنا تھا۔ جناب والا، اس جہاد سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ وہ سبق، ایک کتاب ہے کے عزیز کی دی مرڈر آف ہسٹری، ہم نے پوری تاریخ اپنی ری رائٹ کی اس جہاد کے اوپر فٹ بیٹھنے کے لیے۔ یہ تاریخ ہے، یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ اس کے بعد ہمیں انہوں نے ابینڈن کر دیا، ہمیں عقل پھر بھی نہ آئی۔ انیس سو 99 کے کو کے بعد جو ہے جو حکومت برس اقتدار آئی، وہ بھی they were also very desperate to have endorsement from United States of America۔ 9/11 جو ہے اس کی آج تک نہیں پتہ لگا کس نے کرایا۔ افغانستان نے تو نہیں کرایا تھا۔ وہ جتنے اس میں انوالو تھے اس ساری ٹریجڈی میں، وہ لوگ ان میں سے کوئی بھی جو ہے پشتون نہیں تھا، یا کوئی بھی ہزارہ نہیں تھا، یا کوئی بھی کوئی اور کسی افغان قوم سے گئے،
تعلق نہیں تھا اس کا. ہم نے اس میں بھی ہم جو ہے ایک نہیں دو نہیں 2 دہائیاں جو ہے ہم اس میں کرائے کے اوپر اویلیبل ہو گئے. اور مقصد صرف یہ تھا کہ جنرل مشرف جو ہے ان کو امریکن بیساکھیاں چاہیے تھیں. ہم جب تک جناب اسپیکر ان تمام چیزوں کا اعتراف نہیں کریں گے، اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم اعتراف کرو میں تمہیں معاف کروں گا. یہ ڈیوائن سسٹم کا ایک حصہ ہے. اس میں کوئی میں نے یا محمود خان نے یا آپ نے یا رائے صاحب نے نہیں انوینٹ کیا ہوا. وہ کہتا ہے اعتراف کرو. ہم نے ابھی تک اپنی تاریخ کو ڈینائی کر رہے ہیں، جو ہوا تھا اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا، میں یہاں پہ نہیں تھا، میرے بھائی ہیں اجاز الحق صاحب، انہوں نے کچھ کہا، میں نے اسی فلور پہ، آپ گواہ ہیں اس بات کے، آپ بھی اس وقت اسمبلی میں موجود تھے جب میں نے اپنے والد کی جو پارٹیسپیشن تھی 80 کی دہائی میں یا 70 کے آخر میں، جو کی دہائی کے آخر میں ان کی جو ایسوسیشن تھی اس وقت کی گورنمنٹ کی، میں نے اس پہ معذرت کی ہوئی ہے. پاکستان میں کسی سیاستدان نے معذرت نہیں کی اپنے ماضی کے اوپر. میں نے معذرت کی ہوئی ہے اور ساتھ دعا مانگی ہوئی ہے کہ کبھی بھی کسی ایسی ڈسپینسیشن کا حصہ نہ بنوں جس کو ایک تو لیجیٹمیسی نہ ہو اور جو فارن پاورز کے جو ہے انٹرسٹ جو ہے سرو کر رہی ہو. یہ ہوا آلموسٹ جو ہے 22-23 سال جو ہے ہم افغانستان میں جو ملوث رہے. آج ہم اس کے کازز ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. یہ اس کا بلو بیک ہے. یہ ہمیں ریئلائزیشن کرنی پڑے گی، یہ ہمارے سیاسی منظرنامے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، یہ قومی منظرنامے کا حصہ بننا چاہیے ہمارے. اگر ہم نے ایبزالو کرنا ہے اپنے آپ کو ماضی کی غلطیوں سے تو لیٹس میک اے کنفیشن. میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دی ہے. قائد اعظم نے کہا تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن، اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کر دی، فیتھ پہلے لے آئے. کیا کسی کو ضرورت تھی پاکستان میں فیتھ ڈیمنسٹریٹ کرنے کی؟ ہم مسلمان ہیں، فرقے ہمارے موجود ہیں لیکن ہم سب مسلمان ہیں. کوئی 97-98% آبادی اس ملک کی مسلمان ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو پروو اینی تھنگ ٹو اینی ون. اپنی مسلمانیت کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے. یہ اوور ڈوز آف ریلیجن. اور دوسرا یہ ہے کہ جناب اعلیٰ ہم اپنی تاریخ میں اپنے ہیرو کیوں نہیں ڈھونڈتے جو اس زمین کے جن کا تعلق تھا؟ کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ جناب اسپیکر، یہ ہماری شناخت کے لیے نہایت اہم ہے کہ ہم انویڈرز کو اپنے ہیرو نہ بنائیں. اس زمین سے جن کا تعلق تھا، جن لوگوں نے ہماری جنگ لڑی، برطانیہ کے خلاف جنگ لڑی، پھانسی چڑھے، ہم ایک نو آبادی بن گئے تھے. اس نو آبادیت کے خلاف جو ہے یہاں پہ ایک طویل جنگ جو ہے سارے بر صغیر میں لڑی گئی. اس میں ہمارے ہیروز ہیں. ہمارا سارا پاکستان مغربی پاکستان ہے، اولیاء اللہ کی سرزمین ہے. ہم ایسے لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں، سڑکیں ان کے نام پہ کرتے ہیں، میزائل ان کے نام پہ کرتے ہیں، کچھ اور ان کے نام پہ کرتے ہیں. They were not. اور دوسرا یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ پاپولیشن جو ہے اس ملک کی جو ہے وہ بھی اپنے اوریجن جو ہے کہیں دور کہیں کسی اور ملک میں ڈھونڈتی ہے. اس مٹی کو اپنا اوریجن مانے،
اس چیز کو تسلیم کریں کہ ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے اس مٹی سے جنم لیا تھا، اس کے ساتھ اگر باہر سے بھی آئے تھے شناخت اس کو بنائیں۔ آگے پیچھے اپنے نام کے لگا کے القاب جو ہیں اپنے ذاتی تقدس میں تقدس ہے یا نہیں ہے لیکن اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بڑا اہم ہے کہ ہم جو ڈسٹارشنز ہیں ہماری تاریخ کے اندر جو ہم نے خود کریٹ کی، کے عزیز کی کتاب جو ہے یہ ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے۔ جو آپ نے پڑھا کالج میں، جو اسکول میں نے پڑھا یا محمود خان نے پڑھا، وہ آج کل نہیں پڑھا جا رہا۔ آج کل کے بچے نے کسی کو پڑھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا، he is totally oblivious of the history of this land which spans over thousands of years۔ اس شناخت کو جو ہے تلاش کرنے کے لیے ہمیں عرب میں یا عراق میں یا ایران میں یا افغانستان میں یا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بس گئے یہاں پہ آ کے، نسلیں بس گئیں، 10 15 20 صدیاں گزر گئیں، تو اس مٹی سے تو رشتہ جوڑیں، اس مٹی سے ناتا تو جوڑیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جناب اسپیکر کہ ہم ایک قومی شناخت بنائیں جس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر کسی قومیت کو یہاں پہ کوئی ڈفرینسز ہیں تو وہ بھی سرحد پار نہ دیکھے، چاہے وہ مغربی سرحد ہو یا مشرقی سرحد ہو۔ وہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں، اپنے جو اختلافات ہیں، اپنے حقوق میں جو ڈسپیرٹیز ہیں، ان کو یہاں طے کریں، بجائے اس کے کہ ہم آوازیں دیں، کوئی دلی میں جا کے بیٹھ جائے، کوئی افغانستان میں جا کے بیٹھ جائے، کوئی یورپ میں جا کے بیٹھ جائے، کوئی لندن میں جا کے بیٹھ جائے۔ دہشت گردی میں جو سپائک آئی ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر، جناب اسپیکر دکھ کے ساتھ کہنے پڑتا ہے کہ اس دہشت گردی کی کنڈیمنیشن میں ہم جو ہے متحد نہیں ہیں۔ کیا وہ جو بچے، چاہے وہ جوان ہیں یا آفیسرز ہیں پاکستان آرمی کے، آرم فورسز کے، وہ کس کاز کے لیے جان دے رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں، وہ تو انہی کے اوپر تو یہی شعر صادق آتا ہے کہ مٹی کی محبت میں ہم شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ کیا باقی ساری قوم کے اوپر وہ قرض واجب نہیں ہے؟ صرف ان پہ واجب ہیں جو اپنی جان جو ہے نچھاور کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ جناب اسپیکر، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے سیاسی مفاد، میں خدا کی قسم کسی کو بلیم نہیں کر رہا، اپنے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے پیٹی، اپنے جو گولز جو ہیں اقتدار کے حصول کے لیے، ہم ان کے جنازوں میں بھی نہیں جاتے۔ ہم ان کو ان کی قربانیوں کو اون نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، یہ میں نے اس دن بیان دیا جس دن بارگاہ میں ٹریجڈی ہوئی ہے، جمعے والے دن، اور میں نے مسلک بتایا۔ مجھے کسی مسلک سے، اسلام کے کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فقہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں کوئی اتنا پڑھا لکھا مسلمان نہیں ہوں، بڑی بیسک سی میری بلیفز کا جو ایک بنیاد ہے